اس کے جیسے کہ ابھی مفتی محمد عاقب صاحب آپ کے سامنے سیرت پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا رہے تھے، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہے، آپ کی ولادت کا سعادت بھی ہے، آپ کا تشریف لانا بھی ہے، آپ کا جنم بھی ہے، آپ کی ولادت بھی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لینا ہے، آپ کا دنیا سے پوچھ کر جانا ہے، دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ ابو العز سمرقندی نے تنبیہ الغافلین کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس کے بعد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بیمار رہنے لگے، اور 28 سفر کو، سفر کی 28 تاریخ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ جب تشریف لا رہے تھے تو آپ کا بدن درد کرنے لگا، آپ کو بخار ہونے لگا، شدید بخار ہوا، اتنا تیز بخار ہوا، بدن تھپتھپانے لگا، پورے بدن میں درد ہونے لگا، سر درد کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، ازواج مطہرات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے بستر دے دو، مجھے بستر چاہیے، میرا جسم درد کر رہا ہے، مجھے تیز بخار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو اپنے حجرے مبارک کے اندر بستر دیا اور لیٹا دیا۔ آپ لیٹے ہیں اور آپ کے اوپر ایک سبز رنگ کی جو آپ کی یمن کی چادر تھی، یمنی چادر تھی جو سبز رنگ کی تھی، گرین جس کو ہم کہتے ہیں ہرا رنگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑھنے کی چادر تھی، وہ آپ کے اوپر اڑا تھی، لیکن آپ کا جسم مبارک، آپ کا جسم اطہر اتنا تپتپا رہا تھا، اتنا تیز بخار تھا، اتنا تیز درد تھا، اور بخار تیز ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پہرن تھا، آپ کا جو لباس تھا وہ گرم ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر یمنی چادر پڑی ہوئی تھی وہ بھی چھوئی نہیں جاتی تھی، اتنی تیز۔ 13-14 دن آپ اس میں بیمار رہے، اور پیر کے دن 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مثال ہوا چاس کے وقت، لیکن پیر کے دن سے پہلے 4-5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی جمع کیا جائے اور اس میں غسل کرو۔ 7 کنووں کا پانی جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، حضرات صحابہ نے 7 کنووں کا پانی جمع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے ٹپ میں کہہ لیجئے، لگن میں کہہ لیجئے آپ، اس دور میں ایک بہت بڑے برتن میں آپ کو میں پہرن کے میں لباس کے بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر پانی ڈالا۔ آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا، اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ کو تھر تھری محسوس ہونے لگی۔ آپ نے غسل فرمایا، اور یہ جمعرات کا دن ہے، یعنی پیر سے پہلے جو جمعرات آئی ہے 4 دن پہلے، یہ وہ دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنا لباس بدلتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مسجد لے چلو، مسجد نبوی لے چلو مجھے۔ تو حضرت علی کا وجہ اور حضرت فضل بن
عباس رضی اللہ عنہ، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں فضل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، ایک نے دائیں طرف سے ایک نے بائیں طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، انہوں نے بغل سے پکڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلے گئے۔ لیکن آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں ٹک رہے۔ جب یہ لے کر کے چلے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں زمین پر نہیں ٹکے رہے، نہیں جم رہے ہیں، نہیں رکھے جا رہے ہیں اور گھسٹ رہے ہیں، تو آپ کے دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے آپ کے گھر سے لے کر کے مسجد نبوی تک آپ کے پیروں کے دونوں انگوٹھوں کے نشانات بن گئے، دو نالیاں سی بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے منبر شریف کے قریب بٹھا دیا، منبر سے لگا کر کے بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی۔ حضرت بلال یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال جاؤ مدینے کے اندر، مدینے کی بستی کے اندر، مدینے کے بازاروں کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر جا کر منادی کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مدینے کی بستی کے اندر۔ جب لوگوں کے کانوں میں حضرت بلال کی آواز آتی ہے، منادی کی آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت فرمانا چاہتے ہیں، بلایا ہے مسجد نبی کے اندر، تمام تاجروں نے تجارتیں چھوڑ دی، ملازموں نے ملازمتیں چھوڑ دی، کاشتکاروں نے کاشتکاری چھوڑ دی، مزدوروں نے مزدوریاں چھوڑ دی، حتیٰ کہ جو پردہ نشین گھروں کے اندر عورتیں کام کر رہی تھی، گھروں میں تھی، وہ گھروں سے نکل پڑی اور تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے مسجد نبی کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے اندر اتنا مجمع جمع ہو گیا، مرد عورتیں بوڑھے بچے اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد نبی کے اندر سانس گھٹنا محسوس ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، دلوں میں وسعت پیدا کرو، دلوں میں وسعت پیدا کرو، آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ جب محسوس کر لیا کہ تمام اہل مدینہ حاضر خدمت ہو چکے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، منبر کی سیڑھیوں پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی جو ہوتی ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شاہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں آخری وصیت سنانے کے لیے یہاں جمع کیا، میں آخری وصیت تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا نام، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور میرے پردادا کا نام ہاشم ہے اور میرے جو ہے دادا کے ابا کا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے۔ میں مکی ہوں، میں حربی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ اب میرے بعد اگر کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو وہ شخص جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ اب میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی، میں جا رہا ہوں، مجھے اطلاع ہو چکی ہے، میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ ایک طرف تو میرا دل اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کے اشتیاق میں،
اللہ کی چاہت میں دل جو ہے بے چین و بے قرار ہو رہا ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے قدموں میں جا کر سجدہ کریں گے، اللہ کی حضوری پہنچیں گے۔ لیکن دوسری طرف میں غمگین ہوں اپنی امت کی خاطر کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اے لوگوں، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے جو آخری وصیت سنانے کے لیے تمہیں جمع کیا ہے، میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، قرآن پاک قرآن مجید کلام الہی، اور دوسری اپنی سنت، اپنی حدیث۔ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو بھی ان دو چیزوں کو اپنا لے گا، ان سے چمٹ جائے گا، ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو دونوں چیزوں کو چھوڑ دے گا، یا دونوں میں سے ایک چیز کو اپنائے گا، اس کو چھوڑ دے گا، تو وہ سب سے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، روزوں کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے باتیں ارشاد فرمائی۔ بہت طویل خطبہ دیا جس میں بیویوں کے بارے میں لکھا کہ اے مسلمانوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے مہر ادا کرتے رہنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کی ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر، ان کے لباس کی، ان کے کھانے کی، ان کے مکان کی، ان کی ضروریات کی، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے مہر ادا کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جو خود کھاتے ہو وہی کھلانا، جو خود پہنتے ہو وہی پہنانا، ان سے ایسا کام مت لینا، ان پر اتنا بوجھ مت ڈالنا جو ان کی ہمت سے باہر ہو۔ جس کام کو تم خود نہیں کر سکتے ہو وہ کام ان سے مت کرو، وہ کام جس کو تم خود نہیں کر سکتے ہو ان سے بھی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری طویل باتیں ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد، یہ باز و نصیحت کے بعد، تقریر کے بعد اپنے آپ ممبر سے اترے ہیں اور پھر عصر کی نماز پڑھائی، مغرب تک وہیں رہے، مغرب کی نماز پڑھا کر کے اپنے دولت خدا پر تشریف لائے۔ لیکن جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی، اٹھا نہیں جا رہا، سینہ بھی نہیں، آپ نے سر اٹھانا چاہا، سینہ اٹھانا چاہا، نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔ صحابہ صفے لگائے بیٹھے ہیں، نماز کی تیاری ہے، امام کا انتظار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی زندگی میں عشاء کی نماز جمعرات کے لیے پہلی ادا کرائی، اور پھر 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے حضور کی زندگی میں پڑھی۔ پیر کا دن ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھا کر کے حضرت ابو بکر آتے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، کھلا ہوا ہے، روشن ہے، سمجھنے لگے حضرت ابو بکر کیا بیماری میں افاقہ ہو گیا، لیکن چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی مدینہ منورہ کے آخری حصے پر رہتی تھی، آج وہیں جانے کا نمبر تھا، اسی کا رہنے کا۔ چلے جاتے ہیں، جناب رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو بلایا ہے، 9 بیویاں آپ کی اس وقت حیات تھی، آپ کی ساری بیویاں جو تھی وہ 11 تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بیویاں حضور کی زندگی میں وصال کر چکی تھی۔
ایک ایک بیوی آتی رہی، اپنا کہنا سنا معاف کراتی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین تشریف لاتے. حضرت فاطمہ نے جب ابا کو دیکھا ہے تو گر پڑی، رونے لگی. سمجھے؟ بس اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت حسن بھی رو رہے ہیں، حضرت حسین بھی رو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ جن کا حجرہ ہے وہ بھی رو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھی ہیں، آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے چہرے پر نظر ایسی ٹکٹکی جمائے ہوئے ہیں جیسے گود میں رکھا ہوا قرآن پاک ہو اور اس کی تلاوت کر رہی ہے. بس میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں، لاڈلے نبی نے لاڈلی بیٹی کے کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی. پھر حضرت علی کو بلایا، سمجھے، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا. اس کے بعد حضرت حسن اور حسین کو، جنت کے شہزادوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو بس سینے سے لگایا اور رونے لگے. اپنے دونوں بیٹوں کو، نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو، جنت کے سرداروں کو سینے سے لگایا. اللہ کے رسول رونے لگے. گویا میں اس وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر یاد ہوگا. میری ہی امت، میرے نام کا کلمہ پڑھنے والے میرے ان دونوں بیٹوں کو شہید کریں گے، ایک کو زہر دے کر تڑپائیں گے، ایک کا کربلا میں خون بہائیں گے. اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اتنے میں دستک ہوتی ہے، دروازے کو کوئی آیا ہے. بس فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا ملاک الموت دروازے پہ ہے، دستک دے رہی ہے، اندر آنا چاہتے ہیں. مگر یہ پہلا گھر ہے، آخری گھر ہے جس گھر میں اجازت سے آنا چاہتے ہیں. ورنہ بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں انہیں کسی کی اجازت ضرورت نہیں پڑے. وہ امام الانبیاء کے گھر آئے ہیں تو اجازت کی، گھر میں داخل اجازت سے ہونا چاہتے ہیں. اجازت ملی ہے. ملاک الموت نے آ کر سلام کیا ہے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں تو مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں ورنہ آپ کو لینے کے لیے آیا. اللہ کے رسول نے، رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف نظر سے دیکھی، سے اٹھا کر نظر سے دیکھی. یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. تو جبرائیل سمجھ کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو آپ کا منتظر ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے. تو بس نے کہا تو پھر مجھے مثال یار چاہیے، مجھے مثال یار چاہیے، مثال دوست چاہیے. مجھے تو میرا محبوب کا دربار چاہیے، مجھے تو میرے آقا کا دربار چاہیے.
اس کی حضوری چاہیے. میرے عزیزو، آپ کی جب روح کو قبض کیا جا رہا تھا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کو تلخی محسوس ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی. کہاں ملک الموت سے کیسے روح نکال لے گا؟ تکلیف محسوس ہو رہی، کیا لگے ملک الموت آپ کے امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہے، آپ کو کیسے اذیت دے سکتا ہوں، تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ البتہ جو اللہ کے باغی ہیں، دشمن ہے اسلام کے، ان کے تو سینوں پر چڑھ کر بیٹھتا ہوں اور ان کی روح کو تڑپا تڑپا کر ان کے سینوں میں، کبھی پنڈلیوں میں روکتا ہوں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی سرین میں، کبھی ناک میں، کبھی سینے میں، ان کو اذیت دے کر. موت کا منظر بڑا خطرناک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا مثال کے بعد کہ موت کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی. ہاں، موت کا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک چڑیا کو کھولتے ہوئے تیل میں بھونا جا رہا ہو، نہ اس کی جان نکل سکتی ہے اور نہ اڑ سکتی. ہاں، موت کا منظر ایسا خطرناک منظر ہے کہ جیسے ایک ریشمی دوپٹہ، کوئی ریشمی کپڑا کسی جھاڑ پر ڈال دیا جائے کاٹو کار، اور ایک دم سے اسے کھینچا جائے جیسے کہ تار تار ہو جاتی ہے. موت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سمجھے آپ کو کیسے. لیکن جو دشمن ہے، جو باغی ہے، جو نافرمان ہے، ان کے تو سینوں پر بیٹھ کر کے ان کی روح کو نکالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے حق پیار کرتے ہیں، اپنی امت سے کتنا پیار کرنے والے تھے، کیسے امت پر شفیق تھے، کیسے مہربان تھے، کیسے رحمت للعالمین تھے. کیا کہنے لگے؟ اے ملک الموت، آج جتنی طاقت اور قوت ہے تیرے اندر، جتنا جوڑ ہے تیرے اندر، آج وہ میں سینے کو لگا دے. میری امت کو تکلیف مت دینا، میری امت کو تکلیف مت دینا، میری امت کو تکلیف مت دینا. اب سوچے غور کریں کہ آج امت کہاں جا رہی ہے، کس جگہ پر پہنچی ہے؟ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے. جب پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے امت مسلمہ کے، امت محمدی کے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے تو رسول اللہ تو حیات ہے اپنی زندگی میں، اپنی قبر میں، جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ آپ تو قبر میں حیات ہے. جو آپ کے قبر اطہر پر پہنچتا ہے، سنہری جالیوں سے چمٹ کر سلام پیش کرتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول تو ان کے درود کو بھی سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اپنی قبر میں حیات ہے. انبیاء کو تو روزی بھی دی جاتی ہے. سارے انبیاء قبروں میں شہید زندہ ہے، اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے. اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہے، شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. جتنے دنیا میں ابدال آتے ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، غوث اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. ہر وقت دنیا میں 40 ابدال رہتے ہیں، 500 بزرگ زندہ بنتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا اولیاء کرام سے، اہل اللہ سے خالی ہے، انہی کی برکت سے، انہی کے وجود سے دنیا کا وجود چل رہا ہے. تو اللہ کے رسول پر کیا گزرتی ہے؟ اس لیے بس تعلیم ربیع الاول کی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کا طریقہ اپنائیں. آج یہاں خانقاہ کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کر لیں کہ اب ہماری زندگی میں انشاءاللہ رسول اللہ کا طریقہ ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، نبی کی سنتیں ہوں گی، اللہ کے احکام کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک جو کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے، اپنے بائیں ہاتھ پر دانا ہاتھ رکھ لیں اور یہ تصور کریں کہ حضرت کے دل سے ہمارے دل میں اللہ کے انوارات آ رہے ہیں، گناہوں کی ظلمت دل کا غبار دھل رہا ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہ 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 دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار کیا لطف انجمن کا جب دل بجھ گیا ہوں شہرت سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرا دے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی اذانیں میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو اللہ 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 اللہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ بے شمار گناہ کیے ہیں، اللہ دن کے اجالے میں رات کی تاریخیوں میں اللہ بہت گناہ کیے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، نادانیوں کو معاف فرما دے، بے ادبیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ظلم عظیموں کو معاف کر دے، توبۃ النصوحہ دے دے، اے آقا تو ہمارے قلوبوں کو روشن فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں میں اپنی محبت کو بسا دے، اے آقا ہمارے دل جب تک زندہ رہے تیرے نام کے ساتھ زندہ رہے اس کے فیصلے فرما دے، تیرے نام کے ساتھ دھڑکتا رہے اس کے فیصلے فرما دے، اللہ اپنے نام کی دھڑکن نصیب فرما دے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دے، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دے، اے اللہ اس خانقاہ کو آباد فرما دے، اے اللہ اس خانقاہ کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، اے اللہ اپنی مدد فرما دے، اے آقا تیری محبت میں یہاں آتے ہیں، اے آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے آقا میں تو بڑا نکما ہوں، اللہ صرف تیری محبت میں یہاں آئے ہیں، سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے، اپنے تعلق نصیب فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنے دربار کی حضوری دے دے، اپنے دربار کی ملازمت دے دے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، دنیا سے چھڑا لے، غیر اللہ سے بچا لے، اے اللہ ہمارے اندر بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اے اللہ تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اے اللہ ریاکاری نہ ہو، اے اللہ تمام گندی گندی جو بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہم جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ شفا کلی عطا فرما دے، پوری امت کو شفا کاملہ عاجلہ شفا کلی عطا فرما دے، اللہ انسان بھی بیمار ہے، جنات بھی بیمار ہے، پنچھی پرند چوپائے بھی بیمار ہے، تیری بری اور بحری مخلوق بھی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے محبوب کی پیاری امت ہے، اس امت کے اندر فرما بردار بھی تیرے ہیں، نافرمان بھی تیرے ہیں، مسلم بھی تیرے ہیں، غیر مسلم بھی تیرے ہیں،
اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جو شرابیں پی پی کر مست ہو جاتے ان کو ہدایت دے دے اے اللہ، جو زنا کر کر کے چھپ جاتے ان کو ہدایت دے دے، جو ظلم کر کر کیا کرتے ان کو ہدایت دے دے، جو جوا کھیل رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے اے اللہ، جو برے اعمال میں ہے ان کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے۔ روٹی روزی کا معاملہ آسان فرما دے، حلال برکت والی روزی دے دے۔ روزی کے معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اللہ حلال برکت والی روزی دے دے اے اللہ، روزی کے اندر جتنی پریشانیاں ان کو ختم فرما دے، کاروبار کے لین دین میں آسانیاں فرما دے، جہاں کاروبار کے لین دین کرنے ہیں اللہ، کسی کو دینا ہے یا لینا ہے اس میں بھی آسانی فرما دے اے اللہ، ہماری مدد فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، دل میں کوئی نہ کوئی مراد لیے ہوئے ہیں، دل میں کوئی نہ کوئی تمنا لیے ہوئے ہیں، دل میں کوئی نہ کوئی چاہت لیے ہوئے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق بھائی اذان پڑھ دو، جن کا وضو نہ ہو وضو کی تیاری کر لیں۔